الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع گو کہ اقبال نہیں ہے، میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اخلاقیات اور اخلاق۔ لیکن اپنے موضوع سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ملک میں 64% یوتھ ہے، اور یہ پوری دنیا میں واحد ملک ہے جس میں یوتھ بہت زیادہ ہے، اتفاق سے زیادہ ہو گئی ہے۔ باقی دنیا کے کسی ملک میں بھی 64% یوتھ نہیں ہے۔ یوتھ کا زیادہ ہونا اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کو پتہ ہے جتنا کام ایک نوجوان ایک یوتھ کر سکتا ہے، نہ اتنا کام ایک بوڑھا مرد اور عورت کر سکتی ہے، نہ بچے کر سکتی ہیں۔ بچے کو اندر بھی اتنی قوت نہیں ہوتی، اتنی ذہنی صلاحیت نہیں ہوتی، اتنی طاقت نہیں ہوتی، اور جو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کے اندر بھی آہستہ آہستہ طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے خاص عمر کے بعد خلیے ٹوٹنا شروع کر دیتے ہیں، سیلز ٹوٹتے ٹوٹتے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ سارے ہی ٹوٹ جاتے ہیں، وہ انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اسے بڑھاپا کہتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ یہ جو بچوں نے کہا اقبال کا فلسفہ، اقبال نے نوجوانوں کے لیے بہت کچھ لکھا ہے۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ یہ اینڈرائڈ موبائل اور انفارمیشن ٹیکنالوجی آ گئی۔ یاد رکھیں اس کو پختہ ذہن استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلے ہم نے نوجوانوں کو اسلام کے قانون اور اصول کے مطابق ان کے ذہنوں کو پختہ کرنا ہے۔ جب ان کے ذہن پختہ ہو جائیں گے تو وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو غلط استعمال نہیں کریں گے۔ دوسری بات، وہ کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے، کیونکہ پختہ ذہن وہ شخص ہوتا ہے، وہ یوتھ ہوتا ہے جس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے اپنے کلچر کے مطابق۔ اب ہوا یہ ہم بارہ دیکھ رہے ہیں، وہ یوتھ کا پیغام یوتھ کے لیے جو اقبال صاحب نے دیا تھا، یوتھ نوجوان اس کو بلا کے نوجوانوں نے ڈھول کی تھاپ پہ ناچنا شروع کر دیا ہے۔ جب گھوڑے اور نوجوان ناچنا شروع کر دیں تو وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ نوجوان جب کریٹو کام کی بجائے ڈسٹرکٹیو کام کریں گے، تخریبی کام کریں گے، تو ان کی ساری صلاحیتیں جو ہیں اس تخریبی کام میں چلی جائیں گی۔ اقبال نے جو پیغام دیا تھا نوجوانوں کے لیے وہ تعمیری کام کا دیا تھا، تخریبی کام کا نہیں دیا تھا۔ اقبال نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی بھی شخص آئے آپ کو انگلی سے پکڑ کے لے جائے۔ وہ بچوں کے لیے، یہ پری کے بچوں کے لیے کون سی ایکٹیویٹی تھی مس؟ پری کے بچوں کے لیے جو بچے اغوا کرنے سے بچوں کو بچانا تھا، سٹرینجر اینڈ ڈینجر۔ سٹرینجر اینڈ ڈینجر کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ بچے نے کسی بھی خطرناک اور اجنبی شخص کے ساتھ نہیں جانا ہے جس کو وہ جانتا نہیں ہے، جس کو وہ جانتا نہیں ہے، نہ اس کی بات سننی ہے، نہ اس کے ساتھ جانا ہے۔ مس یہی پیغام ہے، یہی بچوں کو ہم نے یہ بتانا تھا، چھوٹے بچوں کو۔ تو یہ ہم بڑے بچوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سٹرینجر اینڈ ڈینجر، اس کے پیچھے مت چلیں۔ جس شخص کو آپ جانتے نہیں ہیں، جس کی عادات سے واقف نہیں ہیں، جس کے کردار سے واقف نہیں ہیں، اس کی گفتگو کے پیچھے مت جائیں، وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو بچے اغوا ہوتے ہیں تو وہ کس طرح اغوا کرتے ہیں؟ سٹرینجر ڈینجر میں کس طرح اغوا کرتے ہیں؟ بچے کو اپنا بناتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنا بناتے ہیں، تو بچہ اس کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ یہی بات ہوتی ہے نا، کوئی ٹافیاں دیتے ہیں، کوئی کھلونا دیتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے، وہ بچے کی نفسیات کو جانتے ہیں کہ بچہ کھلونے کو دیکھ کے، ٹافیوں کو اور یہ کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ کے میرے ساتھ چل پڑے گا۔ یہی بات ہے نا، تو بچہ اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، وہ بچے کی نفسیات سے واقف ہیں۔ اب جو لوگ یوتھ کی نفسیات سے واقف ہیں انہیں پتہ ہے ہم ان کو یہ جھوٹ کہیں گے، یہ ورگلائیں گے تو یہ
ورغلا پائیں گے تو مداریوں نے وہی ٹیکنیک شروع کر دی ہے اس کی نفسیات کے مطابق، لیکن ہمارا اصل جو مدعا ہے وہ ہے قرآن و سننا۔ اقبال کو والد نے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹے قرآن کو پڑھنا ہے، وہ انہوں نے والد کی جو نصیحت تھی وہ سچ کر دکھائی ہے، انہوں نے واقعی قرآن سے سبق حاصل کیا ہے۔ ہمارا معیار قرآن و سننا ہے، ہمارا معیار نہیں ہے کہ جو کچھ آ کے جو کچھ بکواس کرے اسی کے پیچھے چل پڑیں، ہم اسی کی بات ہم مان لیں۔ اس لیے اقبال کا جو پیغام ہے اپنے ذہنوں میں آپ بٹھا لیں۔ اگلا ہے ہمارا اخلاق۔ انسانیت کا سب سے پہلا پہلو جو ہے، جو انسان اور حیوان کو فرق کرتا ہے، وہ اس کا اخلاق اور کردار ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے اخلاق کو پیش کیا۔ انہوں نے قوم کے سامنے اپنی عبادات پیش نہیں کی ہیں، اپنی مال و دولت شجرہ نسب پیش نہیں کیا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز پیش کی ہے وہ کیا پیش کیا ہے؟ اخلاق۔ اپنی قوم کو بتایا ہے میں آپ میں پیدا ہوا ہوں، یہاں بڑا ہوا ہوں، ابھی میری عمر 40 سال ہو گئی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نبی مقرر کیا ہے، آپ میرے اخلاق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو قوم نے یک زبان ہو کے کہا کہ آپ کا اخلاق عظیم ہے، آپ کا کردار عظیم ہے، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ نے کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کی، کبھی آپ تجارت کرتے رہے غلط چیز کو نہیں بیچا۔ یہ سارے اخلاق ہوتے ہیں۔ گو کے بعد میں جنہوں نے نبی نہیں ماننا تھا ان کو نہیں مانا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے اخلاق عظیم نہیں ہیں۔ قوم نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہم آپ پہ اعتبار کرتے ہیں کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو میرے بچوں، تعلیم اور سکل کے ساتھ جس بچے کا، جس بڑے کا، جس ٹیچر کا، جس پیشے میں بھی آپ چلے جائیں، جب تک اس کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو نہیں ہوگا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ ایٹیٹیوڈ کا پازیٹیو ہونے کو کہتے ہیں اچھے اخلاق۔ آپ ایک ڈاکٹر کو لے لیں، اچھی ڈگری ہے اس کے پاس، بڑی اچھی سکل ہے، لیکن وہ مریض کے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آتا ہے، مریض کو عزت نہیں دیتا ہے، تو اس کی ساری ڈگریاں بیکار ہیں۔ اور اخلاق کا جو عام پہلو، جو عام نقطہ ہے، وہ ہے بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں پہ شفقت کرنا۔ بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں پہ شفقت کرنا، یہ بھی ہمارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ تھا۔ اس کے بعد کوئی شخص جس پیشے سے وہ بستا ہے، اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو اس کی ڈگری اور اس کا جو سکل ہے وہ بے معنی ہے، لوگ اس کے پاس نہیں آئیں گے۔ اسی طرح معلم ہے، اس کا کردار اور اخلاق عظیم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بچوں کے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، پوری قوم کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ گفتگو بڑی میٹھی ہونی چاہیے، ایسی گفتگو آپ کی نہ ہو کہ جو لوگوں کے کانوں کو بلی نہ لگے، جو لوگ آپ کو سننا گوارا نہ کریں۔ آپ کے اخلاق عظیم ہونے چاہیے۔ اخلاق کے بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں، بہت سی قرآنی آیات ہیں اخلاق اور کردار کے حوالے سے، لیکن یہ ہے کہ مختصر وقت میں پھر آپ سے کہوں گا میرے بچوں، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا جو بول چال ہے وہ بڑا عظیم ہونا چاہیے۔ اسکول کے اندر جتنے بزرگ بھی پائے جاتے ہیں، کوئی ٹیچنگ سٹاف ہوتا ہے، کوئی نان ٹیچنگ سٹاف ہوتا ہے، ان کی عزت کرنا ہر بچے کا فرض ہے۔ وہی ہے کہ جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ بات ہم اسی پہ ختم کریں گے، لیکن اس عہد کے ساتھ سارے بچے یک زبان ہو کے میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ نے بڑوں کی عزت کرنی ہے اور چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے۔ کیوں؟ ہاتھ کھڑا کر کے عہد کریں جی، ہاتھ کھڑا کریں، ریز یور ہینڈ۔ ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ جی، وما علینا الا البلاغ المبین۔